اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم جو مضمون پڑھیں گے وہ جو کل سے شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل کی مثال دے کر کہ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور کس طریقے سے وہ راہ سے بھٹک گئے اور کتنا ان کو ان کے عمل کی وجہ سے کتنی ترقی دی گئی تھی، لیکن اس ترقی کے باوجود ان لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اس وجہ سے ان کو کس طرح کا غضب جھیلنا پڑا اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مثال یہاں پر بیان کر رہا ہے ایک قوم کا، اور ایسی قوم کا جو بہت ہی زیادہ ترقی میں بڑھی ہوئی تھی، اور یہ بتا رہا ہے کہ اسی طرح کا حال اگر تم نے ان چیزوں پر نصیحت حاصل کر کے صحیح راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی تو وہی حال تمہارا ہوگا۔ یہاں پر جو اگلی آیت ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 65 نمبر کی تفصیل جو ہے نا تفسیر ہے، اس میں حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں تلبسو لبس کپڑا پہننا ہے یا کپڑے سے اپنے آپ کو چھپا لینا، اسی سے لباس ہے۔ دیکھو تفسیر نمبر 233، پھر ظاہر سے باطن کی طرف معنی چلے گئے ہیں، اور لبست علیہ امرہ کے معنی ہیں میں نے اس کا امر اس پر مخفی کر دیا۔ الحق، راغب کہتے ہیں حق کے اصل معنی مطابقت اور موافقت ہیں، اور کئی وجہ پر اس کا استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی الحق کہا گیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ چیزوں کا اس کے مطابق جو اقتضائے حکمت ہے وجود میں لانے والا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور خدا کی پیدا کی ہوئی اشیاء کو اس لحاظ سے حق کہا جاتا ہے کہ وہ اقتضائے حکمت کے مطابق وجود میں آئی ہیں، اور ہر فعل و قول کو حق کہا جاتا ہے جو اس کے مطابق جو واجب ہے اور اس اندازہ سے جو واجب ہے اور اس وقت پر جو واجب ہو، اور حق کے بہت سے معنی میں سے صدق بھی ایک معنی ہے، اور حق نقیض باطل ہے۔ باطل نقیض حق ہے وہ چیز جس کے لیے تحقیق کیا جائے تو کوئی سی بات نہ ہو۔ حق اور باطل کی ملاوٹ، یہاں حق سے مراد پیشگوئیاں ہیں، وہ پیشگوئیاں ہیں جو اب تک ان کی کتابوں میں چلی آتی تھیں، اور باطل ان کی اپنی خواہشات جن کے ساتھ پیشگوئیوں کو خلط کرتے تھے۔ پیشگوئیوں کو چھپانے کا ذکر دوسری جگہ ان الفاظ میں ہے، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اپنے پیرووں کو کہتے ہیں تم ان سے وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے ان کی مثال کہ وہ حق کی باتوں کو چھپا کر جھوٹ میں ملا دیتے تھے۔ کہنے کا یہاں پر ان چیزوں کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو بنی اسرائیل کو پیشگوئی کی گئی تھی کہ تمہارے بعد یا تمہارے دوران اور جو انبیاء آئیں گے، اور ان انبیاء کے ساتھ تمہیں جو ہے ان کی باتوں کو لے کر چلنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ اس کو وہ جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں وہ پیشگوئیاں ہیں، لیکن اس سے وہ انکار کرتے تھے۔ اس سے خدا تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی جب بھی تمہارے سامنے تمہاری پیشگوئیوں کے مطابق جس طریقے سے پیشگوئی کی گئی ہے اس کے مطابق کوئی وجود آئے تو تم اپنی خواہشات کو اس میں مت ملا دینا، اور خواہشات کو ملانے کی بنا پر اس سے انکاری مت ہو جانا، اور اس انکار کی وجہ سے بنی اسرائیل نے بہت نقصان اٹھایا تھا، اسی طریقے سے تم نقصان مت اٹھانا۔ اب
جب ہم نے پچھلے کل ایک پیشگوئی کا ذکر حضرت مولانا صاحب نے ذکر کیا تھا کہ یہودیوں کو یہ نصیحت کی گئی تھی اور یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ 3 نبی آئیں گے، ان میں سے آج تک یہودیوں نے اپنی اسی خواہشات کی وجہ سے، یعنی کہ خلط ملط کر دینے کی وجہ سے، حق کو جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کو حق کے ساتھ خلط کرنے کی وجہ سے ان میں سے کسی نبی کو نہیں مانا اور آج تک وہ محروم چلے آئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارتاً فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کو اس کی مثال دی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھک جانے والوں کے ساتھ جھکے رہو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ 66 اور 67 نمبر کی تفسیر اس کے متعلق ہے۔ 66 نمبر کی تفسیر میں حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں الزکوٰۃ زکا سے مشتق ہے اور کھیتی میں نمو آنے یا اس کے بڑھنے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی سے زکوٰۃ ہے، اور یہ وہ مال ہے جو فقراء کو دیا جاتا ہے، اور اسے زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ حقیقتاً اس سے برکت ہوتی ہے، یعنی مال بڑھتا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ارکو رکوع کے اصل معنی جھک جانا ہے، اور ایسی فرما برداری پر بولا جاتا ہے جب انسان دوسرے کے آگے جھک جائے، اور اصطلاح شریعت میں ارکان نماز سے ایک رکن ہے جب انسان دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اس قدر جھکتا ہے کہ پیٹھ اور گردن بالکل سیدھی ہو جائے۔ یہاں اصل معنی ہی مراد ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ پہلے ایمان کی طرف بلایا تھا، اب بتایا کہ صرف منہ سے مان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان 2 باتوں کو بطور اصول قبول کرنا ضروری ہے، جن کو اسلام نے پاکیزگی نفس یا کمال نفس کا ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اول کمال حسن کے لیے ہے، دوم کمال احسان کے لیے، کیونکہ نماز سے زیادہ تر غرض ان کمالات انسانی کا حصول ہے جو اپنے نفس سے تعلق رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ورکوع میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے انسان کی گردن جھکی رہنی چاہیے۔ یہاں پر کیونکہ بنی اسرائیل کی مثال کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا اور نماز کا بھی حکم بنی اسرائیل کو، اور رکوع کرنے والوں کا حکم بھی بنی اسرائیل کو الگ طریقے سے بھلے ہی دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ اس امت کو خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا، تو انہی چیزوں کی مثال دیتے ہوئے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم زکوٰۃ دو، نماز کو قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن انہوں نے ان تینوں چیزوں پر بھی صحیح طریقے سے اپنے آپ کو قائم نہیں کیا، اور اس حکم پر جو لوگ چلتے تھے ان کے برخلاف اور لوگوں نے بھی عمل کیا۔ یہاں پر خاص طور پر ایک چیز کا ذکر کر دینا بہتر ہے کہ زکوٰۃ اور اسی طریقے سے نماز اور رکوع اور نماز کو قائم کرنا اور روزہ وغیرہ کا ذکر آگے بہت تفصیل سے آئے گا، اور یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے صرف ایک لغوی معنوں میں ان سب کا جو ہے نا ترجمہ کر کے ایک عمومی تفسیر یہاں پر فرمائی ہے، کیونکہ خصوصی تفسیر جب خدا تعالیٰ ان کی حکمت آگے بتاتا ہے کہ ان چیزوں میں کیا حکمت ہے، تو ان چیزوں کو اور تفصیل سے بیان فرمائے گا۔ اور یہاں پر جیسے کہ ہم پہلے رکوع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک مضمون چل رہا ہے کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو،
تو کن رستوں کو اپنانا ہے اور کن رستوں کو جو اپنانے کا پرانے لوگوں کو حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس میں نافرمانی کی یا اس میں کوتاہی کی، تو ان کی مثال یہاں پر دے رہا ہے۔ تو اسی لیے حضرت مولانا صاحب نے زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی بتا دیے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز انہی معنوں کو قائم رکھتے ہوئے آگے جب تفصیل سے بیان فرمائیں گے تو ان کے بارے میں اور تفصیلی ذکر ہوگا۔ بہرحال آپ لوگ اپنے گفتگو میں یا اپنے ڈسکس میں اس بات کو یہاں پر مد نظر رکھیں کہ یہاں پر ان چیزوں کے بیان کرنے کا خدا تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اور کن کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور کیوں بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر صرف بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ان کو کیا کیا کہا تھا، ان کو کیا کیا حکم تھا، ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور وہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پچھلے دنوں یا پچھلے زمانوں میں اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں اور آج بھی یہی باتیں ہیں، لیکن آپ لوگ کس طریقے سے اس کا انکار کر رہے ہو، اس چیز کو غور کرو۔ تو یہاں پر زکوٰۃ اور نماز کا اسی معنی میں ایک اشارتاً ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت مولانا صاحب نے بھی ان کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے تو صرف لغوی معنوں کے لحاظ سے بیان فرمائی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ العزیز جب اس کے بارے میں اور تفصیل سے پڑھیں گے تو ہم ان کی اور گہرائی میں جائیں گے۔ لیکن ایک چیز کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کو بھی ورکعوا مع الراکعین کا حکم تھا، یعنی کہ جو لوگ بھی جس طریقے کا ذکر عبادت کا ہوتا ہے، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہی سبھی لوگوں کو رکوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی رکوع کرنے والا ہے، نماز کو ادا کرنے کا یہ ایک ڈھنگ ہوتا ہے کہ جب انسان کھڑا رہتا ہے اور جب رکوع میں جاتا ہے یعنی کہ جھکتا ہے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر لے کر، تو اس رکوع کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ اسی طریقے سے تم جھکو، اور ان میں اور بھی جو گہری حکمتیں ہیں انشاءاللہ العزیز ابھی آگے وہ آیتیں آئیں گی، خاص طور پر زکوٰۃ اور قیام صلات کے متعلق، تو اس پر ہم ان کی تفسیر سے تذکرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ 67 نمبر کی تفسیر، اس میں حضرت مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بر نیکی میں وسعت یا بڑی نیکی کو کہتے ہیں، کیونکہ بر خشکی کے وسیع قطع کو کہتے ہیں۔ تنسونا نسیان انسان کا اس چیز کو ضبط کر کو چھوڑ دینا ہے جس کی اسے ودیت کی گئی ہو، خواہ ضعف قلب سے یا لاپرواہی سے یا ارادتاً، یہاں تک کہ اس کی یاد دل سے کی جاتی ہے۔ وہ نسیان قابل مواخذہ ہے جو عمدن ہو، جیسے فذوق بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، یہاں بھی وہی نسیان مراد ہے جو عمدن ہو، کیونکہ دوسروں کو نصیحت کرنے والا عمدن ہی ترک کرتا ہے۔ تتلون تلا کے اصل معنی ہے اس کی پوری پیروی کی، خواہ جسم سے ہو یا اقتداء حکم سے، اور تلاوت کتب منزلہ من اللہ سے مخصوص ہے، خواہ قرات سے ہو اور خواہ ان پر عمل کرنے سے۔ اس لفظ کو اللہ کی کتابوں سے محفوظ کر کے یہ بتا دیا کہ ان کی تلاوت کی اصل غرض ان کی پیروی ہے۔ تعقلون عقل کے اصل معنی روکنا اور پکڑ لینا ہے، جیسے اقال اونٹ کا گھٹنا یا باندھنے کی رسی سے اونٹ کا روک لینا۔ حدیث میں ہے ایقلا و توکل، جہاں ایقل کے معنی گھٹنا باندھ دو ہیں۔ امام راغب کہتے ہیں عقل کا استعمال دو طرح پر ہے، ایک اس قول کو عقل کہا جاتا ہے جو قبول علم کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، اور دوسرے اس علم کو بھی عقل کہا جاتا ہے جو اس قول کے قوت کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے
عدم عقل کے لیے کفار کی مذمت کی ہے، وہاں یہ دوسرے معنی مراد ہیں، اور یہ بات صاف بھی ہے قوت تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے اندر رکھی ہے، قابل الزام وہی ہیں جو اس سے کام نہیں لیتے۔ وائس کے لیے ضرورت عمل، یہاں بالخصوص خطاب علماء سے ہے جو دوسروں کو لمبے چوڑے واعظ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اگر خطاب بنی اسرائیل کے علماء سے لیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی طرف توجہ دلائی ہے، مگر میرے نزدیک خطاب مسلمان سے ہے۔ اس طرح دونوں خطابوں کو ملانے میں یہ اشارہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کہا گیا ہے، جب تک وہ واعظ خود عامل نہ ہو اس کا وعظ دوسروں پر بھی اثر نہیں کرتا۔ یہاں جو اس رکوع میں اب نماز اور زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے بارے میں بنی اسرائیل کو جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن تم خود ان چیزوں کو بھول جاتے ہو، یعنی کہ جن نیکیوں کو تم دوسروں کو بتاتے ہو اس پر تم خود عمل نہیں کرتے، اور جب کہ تم کتابوں کو پڑھتے ہو، یعنی کہ جتنی بھی نصیحتیں خدا تعالیٰ نے صحیح راستے پر چلنے کے لیے کی ہیں ان سے تم بچتے، ان کو تم پڑھتے ہو، لیکن صحیح بات کو تو بتاتے ہو لیکن خود عمل کرنے سے بچ جاتے ہو اور تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر خطاب یعنی کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، حالانکہ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی مثالیں تھیں، لیکن مثال دینے کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جو انسانیت یا انسانی عمل کے ذریعے سے جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا ہونی ہوتی ہیں انہی کے بارے میں مثال دی جاتی ہے۔ اور حالانکہ آپ سب سمجھتے ہیں اس چیز کو اور بار بار ان چیزوں کو جو ہے نا خود دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں رہتے ہیں کہ جب آپ خود اچھی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو نصیحت دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات جس سختی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں تو اس کا کمال بھی اور اس کا نتیجہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو پہلے اس پر خود عمل کریں، اور جب ہم خود عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو دوسروں کو منع کرنے سے اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جیسا کہ بنی اسرائیل کے ذکر سے مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو جو صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا تمام دنیا کے انسانوں کو یہ نصیحت خدا تعالیٰ دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اور ان کے نتیجے میں لوگوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور اگر تم ان نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو اپنے دل کی گہرائی میں لے کر اس پر عمل کرنا شروع کرو اور عمل کرو، کیونکہ کوئی بھی بات اگر ہم اپنی اس زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کسی بھی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم نے دکھاوے کے طور پر بھی کوئی کام کیا، یعنی کہ یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ہم بول تو کچھ اور رہے ہیں یا نصیحت تو ہم لوگوں کو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا، اور وہ پھر ناکامی کا ایک یہ بھی راستہ جو ہے نا انسان کے لیے بن جاتا ہے، اور کامیابی کا یہ گر بھی بن جاتا ہے کہ جو بھی چیز ہم کسی کو بولیں تو ہم اس پر عمل کریں۔ حالانکہ اس پر بہت ساری باتیں جو ہے کہی جا سکتی ہیں اور دنیا کی مثالیں دی جا سکتی ہیں اور قسم قسم کے لوگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کی اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے تمام تر مثالیں انسان ان لوگوں کو دیتا ہے جو ان چیزوں پر صحیح طریقے سے اپنا عمل نہیں کرتے یا نہیں کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ بات ہی رہتی ہے۔ دراصل ایک بات کے لیے کئی باتیں بول دی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں پر ان کی تفسیر اور ان کو تفصیلی بات کرنے سے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کی گہرائی کو ہم سمجھ لیں
کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے، اور جب ہم بنی اسرائیل کی اور تفصیل جب پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں کام آئیں گی وہاں پر سمجھنے کے لیے کہ دیکھو اس طرح کی نصیحت کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اس طرح انکار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو یہاں پر گویا کہ ان چیزوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں ان سمجھانے کے لیے جو ہماری عملی زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ پھر انسان کی فضیلت حیوان پر ہے۔ یہ کہنا کہ مذہب میں عقل کا دخل نہیں صریح قرآن شریف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ملزم کرتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل اور وحی، ہاں یہ سچ ہے کہ وحی سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کو عقل خود دریافت نہیں کر سکتی، لیکن عقل کا عجز ان باتوں کے معلوم کرنے سے اور چیز سے ہے، اور ان باتوں کا عقل کے مطابق ہونا اور ان کی صداقت کو عقل سے معلوم کرنے نہ بالکل الگ ہے۔ وہی یہ فطرت کی روشنی میں عقل کو جلا دینے والی اور تیز کرنے والی چیز ہے۔ ایک دوسرے کو مخالف بنانا دونوں کی حقیقت سے بے خبر ہونے کا نتیجہ ہے۔ پھر جو ہے نا اگلی آیت ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی کہ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے رہو، اور یقیناً یہ بڑی مشکل ہے مگر نہ ان پر جن کے دل پگھلتے ہیں۔ 68 نمبر کی تفسیر اس کے لیے حضرت محمد صاحب فرماتے ہیں کہ صبر اصل میں تنگی کے اندر روک رکھنے کا نام ہوتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو روک رکھنے کا نام ہے اس چیز پر جس کو عقل اور شریعت چاہتی ہو۔ بالفاظ دیگر اطاعت پر قائم رہنے اور معصیت سے رکے رہنے کا نام صبر ہے۔ پس صبر ایک عام لفظ ہے اور مصیبت میں استقلال، جنگ میں ثبات، اور روزہ کو صبر کہا جاتا ہے۔ روزہ کو صبر کہا ہے۔ کبیرتن، کبیرہ کے اصل معنی بڑا ہیں، مگر کبیرتن کا استعمال اس چیز پر بھی ہے جو سخت اور دشوار ہو۔ کبر کے اصل معنی میں آیا ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ خاشعین، خشوع، عاجزی، فروتنی، سکون اور فرمانبرداری ہے۔ آواز کی پستی کے لیے اور نگاہ کے نیچا ہونے کے لیے یہ لفظ بالخصوص بولا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے خشیت الاصوات خاشیت الابصارہم۔ یہاں پر طریقے استعانت کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس بارے میں تھوڑی ڈسکس کریں گے۔ قرآن کریم نے مومن کو مشکلات کے وقت جو طریقے استعانت بتایا ہے وہ صبر اور صلات کے ساتھ ہے۔ صبر اصول حق پر مضبوط رہنے کا نام ہے، اور صلات اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا۔ صبر تو یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک بات پر ایسا اڑا رہے کہ کسی مخالفت کی اور کسی روک کی اسے کچھ پرواہ نہ ہو، تمام دنیا بھی اس کے خلاف ہو تو ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اس کے قدم میں جنبش نہ آوے۔ اور صلات یہ چاہتی ہے کہ وہ اس قدر عاجز ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا رہے اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ جب انسانوں کے ساتھ حد درجہ کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حد درجہ کی عاجزی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تب کامیابی کی راہیں سہل ہو جاتی ہیں اور مشکلات کے پہاڑ بھی ہوں تو اڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو صبر کے معنی اور صبر کی جو تفسیر حضرت مولانا صاحب نے اس کے لغوی معنی کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور یہ بہت گہرا تعلق ہے انسانی زندگی کی کامیابی کا۔ انسان کی کامیابی میں صبر اور صلات کا جو رول ہے اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو ہمیں خدا تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس کی جو ہے نا تصحیح فرمائی ہے کہ انسان کو صبر کس حد تک کرنا چاہیے۔ کیا اس کا صبر اس
اس طرز پر ہو، اس حد تک ہو کہ جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنا ہی صبر ہو، اور اتنی ہی بات تک اس کو صبر کرنا، اگر وہ رکتا ہے تو اس کو صبر کہتے ہیں نہیں، بلکہ صبر وہ چیز ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری سہنے کی شکتی، سہنے کی طاقت اور رکنے کی طاقت بس ختم ہو چکی ہے، اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وقت صلات جو ہے اس کے صبر کا جو ہے ایک پیمانہ بن جاتا ہے۔ اور یہ ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو، یا کسی بھی مذہب کے ہوں ہم، جب ہم کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کچھ چیز کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس میں ناکامی ہوتی ہے تو اس وقت خدا کی یا پرماتما کی یا گاڈ کی مدد ہی ہمیں اس صبر میں اور قائم رہنے کی توفیق دیتی ہے اور ہمت دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو صبر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اگر انسان صبر کو اور اپنے آگے حد تک لے جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے یقین میں، اپنے عقیدے میں جو ہے نا مضبوطی رکھنی پڑے گی، اور اگر وہ اپنے عقیدے اور اپنے جو ہے نا آستھا میں مضبوطی نہیں رکھ سکتا، ایمان میں مضبوطی نہیں رکھتا، تو پھر اس کا صبر کا انتہا پل پل میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ ان آیتوں میں جو صبر اور صلات کا ذکر کیا گیا، اصل میں صبر کے معنی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی کی طرف حضرت مولانا صاحب توجہ دلاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ صبر اصل میں تنگی کے اندر روک رکھنے کا نام ہے، اور پھر اپنے آپ کو روک رکھنے کا نام ہے اس چیز پر جس کو عقل اور شریعت چاہتی ہو۔ یعنی کہ صبر ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں صابر تب کہلائیں گے جب ہمارا صبر اس چیز پر ہو جس کو عقل اور شریعت جو ہے نا صحیح کہتی ہو۔ یہ بات جو ہے دھیان رکھنے کے بہت لائق ہے، یعنی کہ جو صحیح ہو اس پر صبر کرنا۔ اگر ہم کسی غلط کام پر جو ہے نا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، مان لیجئے کہ کوئی چور جو ہے نا چوری کرنے کے معاملے میں صبر کرتا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے نا چوری کروں گا، اور اس کے لیے وقت کا انتظار کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پر وقت کا انتظار کرتے ہوئے صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر وہ صبر نہیں کہلائے گی جس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، اور خدا تعالیٰ نے جس صبر کے تعلق میں کامیاب ہونے کا جو ہے نا اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہی غلطی ہے جو ہمیں بنی اسرائیل نے بھی کی، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کی، اور آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز، اس چیز سے جو ہے نا سمجھ کی دوری بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس چیز پر صبر کر رہے ہیں وہ دراصل اس صبر کا جو ہے نا قائم مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور آپ لوگ اپنے آس پاس یا اپنے اندر یا اپنے آس پاس یا اسلامی ماحول میں، کیونکہ یہاں پر ابھی ذکر میں سب سے پہلے اسلام یا مسلمانوں کا کر رہا ہوں، اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو کئی ایسے مسئلوں پر، اور کئی ایسے جو ہے نا انسان ایسے مسئلوں پر صبر کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں جو آپ کی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کو جو انہوں نے اس چیز پر جو صبر کرنا شروع کیا ہے اور صبر کرنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ تو شریعت اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس چیز کو وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا صبر کیے لیکن پھر بھی جو ہے نا ہمیں اس پر کامیابی نہیں ملی، تو اس کا مطلب خدا تعالیٰ کا وعدہ ہی جھوٹا ہے، یا صبر کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ صبر کرنے سے ہر وہ چیز نہیں ملتی۔ تو یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر صبر کس چیز کو کہتے ہیں، اور ہمیں صبر کہاں پر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آگے تو اور پڑھیں گے، لیکن اس معاملے کو اتنا سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ صبر کا اصل مطلب شریعت اور عقل کے مطابق جب وہ صحیح ہو اس پر صبر کرنے کو ہی صبر کہا جاتا ہے۔
اب دیکھیے شریعت کے لحاظ سے جس چیز پر صبر کر رہے ہیں اس میں شریعتی مسئلوں کو جب ہم سمجھتے ہیں اور اس پر جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس چیز کو صحیح سمجھا ہے تو اس پر صبر کریں گے، تبھی جو ہے نا وہ انسان کو کامیابی دینے والی ہوگی۔ ابھی ایک چیز کا یہاں پر ایک مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسلامی ماحول میں ایک جو بری تشریح کی وجہ سے، ایک آیت کی بری تشریح کی وجہ سے، غلط تشریح کی وجہ سے ایک برائی جو ہے نا رائج ہو گئی تھی۔ کون سی برائی؟ طلاق کے متعلق، کہ ایک ہی سانس میں یا ایک ہی میسج میں یا ایک ہی بار میں طلاق 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 کہہ کر طلاق جو ہے نا 3 طلاق سمجھا جاتا تھا، اور جو ہے نا بیوی کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ آج سے جب سے یہاں پہ ہندوستان میں قانون بنا اس کے متعلق، اس سے پہلے یہ بہت عام تھا، اور آج بھی عام تو نہیں ہے، لیکن آج بھی بعض لوگ اس غلطی کو دہرا ہی رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ میں شریعت نے یہی تعلیم دی تھی کہ ایک ہی بار میں 3 طلاق کہہ دینا۔ اور آپ جو ہے نا حیران ہوں گے کہ ایسے عمل کرنے والوں کو جب سزا ملتی ہے قانوناً، یا جب ان کو برا بھلا کوئی جاننے والا کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو شریعت پر عمل کر رہا ہوں، اور مجھے جتنی بھی سزا دی جائے یا مجھے جتنا بھی برا بھلا کہا جائے، میں اس پر صبر کروں گا، کیونکہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کس طرح کا صبر ہے؟ اگر شریعت اس چیز کو نہیں کہتی یا اس چیز کو نہیں چاہتی، اور یہ اس چیز کو صحیح ثابت نہیں کرتی، اس پر اگر وہ لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ان کی فیملی بھی یہ کہتی ہے، بعض افراد کی فیملی، کہ نہیں، ہمارے بیٹے نے شریعت کے مطابق کیا ہے اور ایک بار میں 3 طلاق کہہ کر گویا کہ طلاق ہو چکا ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ صبر کر رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے بعض فرقوں میں بعض علماء نے اس چیز کو اپنے جو ہے نا ماننے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں، اس وجہ سے اس پر وہ غلطی کا جو ہے نا اعادہ کرتے ہیں، اور وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور شریعت کے مطابق جب نہیں ہوتا تو اس پر جو ہے ان کو خدا تعالیٰ کی مدد ملنی ناممکن ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس چیز سے خدا تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں یا بعض فرقوں میں جہاد، جو تلوار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا شریعت کے مطابق مانتے ہوئے اس پر چاہے وہ کسی بھی ممالک کے قوانین کے برخلاف نظر کیوں نہ آتا ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غلط تشریح کے نتیجے میں ان کا عمل ظاہر ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا جو ہے نا تلوار کے ساتھ حکم دیا ہے، اور اس پر صبر کرنے کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو جہادی ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں اگر تم یہ کر رہے ہو تو اس پر جو ہے نا تم صبر کرو، اور خدا تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن اکثر ہمیں اس چیز کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں مانوتا کے خلاف یا انسانوں کے خلاف، یا وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ سب کافر ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگ آخر مٹ جاتے ہیں، اور ان کو حکومتیں مٹا دیتی ہیں، اور جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق عمل نہیں تھا، اور اگر وہ شریعت کے مطابق عمل ہوتا تو خدا تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا۔ تو یہ ہوتی ہے شریعت کے مطابق جو صبر کو ایک ڈیفائن کیا ہے تو مولانا صاحب نے لغوی لحاظ سے، تو اس سے مراد جو ہے نا یہ نظر آتی ہے۔ اور عقل کے خلاف بھی عام طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک عقل کس چیز کو صحیح قرار دیتی ہے اور کس چیز کو غلط قرار دیتی ہے، اس کے لیے سب سے اچھی مثال اور سب سے اچھی بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس گر کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمیں عقل کے مطابق صحیح یا غلط کا ایک انسٹنٹ طور پر ایک دم اچانک اور ایک دم جو ہے نا بجلی کی طرح کون کر ہمارے دل کو جو ہے نا وہ بدل سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو
یا جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو اپنے فطرت کی پہلی آواز کو پہچان لو، وہ تمہیں سب سے اچھا فتویٰ دے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ ہمارے جب عام طور پر ہم زندگی میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر ہماری فطرت یا ہم اپنے دل سے پوچھیں تو اس کے متعلق فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ ہماری نظریں یا ہمارا ذہن یا ہمارا دماغ خود یہ کہہ دیتا ہے، اس لحاظ سے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اچھا کام اگر کر رہے ہوں تو اس کو پوری طرح اظہار کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کچھ اس میں خامی ہو تو اس کو چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام ہماری فطرت جس کو قبول کرتی ہے اور جس کے لیے ہماری فطرت یہ نہیں کہتی اس کو چھپ کر کرنا چاہیے، تو وہ کام عقل کے مطابق صحیح ہوتا ہے، اور وہ کام جس کو ہم چھپ کر کرتے ہیں اور جس سے ہم چاہتے ہیں کہ کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے، یا اگر دو لوگ مل کے کر رہے ہوں تو تیسرے کو پتہ نہ چلے، یا اکیلا اگر اس چیز پر عمل درآمد ہے تو وہ چھپ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو بھی چھپ کر کرنے کی کوشش کی جائے وہ بات عقل کے خلاف غلط کہلاتی ہے۔ یہ وہ جو ہے نا ایک طریقہ ہے جس پر جو ہے نا ہم انسٹنٹ طور پر، یعنی کہ ایک دم سے اپنے عمل کو صحیح یا غلط میں ناپ سکتے ہیں۔ اور جس چیز کو بھی ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز ضرور بس ضرور عقل کے خلاف ہوتی ہے، اور عقل کے خلاف پر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس ہم اس کام کو کرتے ہوئے صبر کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ صحیح ملے، تو وہاں پر بھی وہ صبر کے خلاف ہے، اور صبر اس چیز کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس چیز پر صبر کر رہے ہیں وہ چیز عقل کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ عقل کے مطابق نہیں یا شریعت کے مطابق نہیں اور ہم اس پر صبر کرنے کو اپنے حد تک پھیلا دیتے ہیں اور اس پر اگر ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو اس پر ہم خدا کو اگر دوش دیں یا خدا کو اس کا جو ہے نا نتیجہ بتائیں تو یہ خدا پر الزام ہوگا، کیونکہ خدا نے صبر کے معاملے میں پہلے ہی ڈیفائن کر دیا ہے کہ شریعت اور عقل کے مطابق اگر کوئی چیز ہے اس پر اگر تم صبر کرتے ہو تو وہ چیز تمہیں جو ہے نا ملے گی۔ اس کے لیے ایک اور شرط اس کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صلاۃ کے ذریعے سے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے پھر وہ صبر کا جو ہے نا جو جام تم پی رہے ہو اس کا جو ہے نا نتیجہ تمہیں پھر ملنے لگے گا۔ تو یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، اور جس کو حضرت مولانا صاحب نے ایک لغتی لحاظ سے، اس کے معنی کے لحاظ سے جو ہے نا ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر جو طریقے استعانت بتایا، یعنی قرآن کریم نے مومن کو مشکلات کے وقت جو طریقے استعانت بتایا ہے وہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں جو ہے نا جب ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں صبر اب کس چیز پر کرنے کا حکم ہوا ہے وہ چیز اگر ہم سمجھ چکے جو شریعت اور عقل کے مطابق ہے، تو پھر خدا تعالیٰ نے انسانوں کو جو مومنین میں داخل ہیں یا جو صحیح عمل کرنے والے ہیں ان کو پھر یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں اوپر والے کی، پرماتما کے، خدا کی جو ہے نا مدد لینی ہے تو تمہیں اب صبر کے ساتھ ساتھ صلاۃ کا بھی جو ہے نا ایک جو ہے نا گر تمہیں اپنانا ہے، یعنی کہ خدا تعالیٰ سے مدد کے لیے اس کی عبادت کو جو ہے نا اپنا عمل بنانا ہے۔ اب یہاں پر عبادت کے معنی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بہت وسیع معنی ہیں اس کے، اور اس پر انشاءاللہ العزیز کبھی ہم گہرائی سے ضرور ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک چیز جو ایک لائن میں جب ہم اس چیز کا ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کا دراصل اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی یا پورے دن جو ہے نا ہم اس طریقے سے گزاریں کہ وہ خدا تعالیٰ کے تمام احکام کے ساتھ جو ہے نا تعلق رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز
کے وقت تو مسجد میں خدا تعالیٰ کی جی حضوری کرنے میں یا خدا تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح جو ہے نا ہم نے نماز ادا کی، لیکن جیسے ہی مسجد سے ہم باہر نکلے تو ہم اپنے وہی پرانے جو ہے نا خیالات میں اور انہی چیزوں میں پڑ گئے جس سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو عبادت صحیح تب ہوگا جب ہم مسجد میں جس وقت نماز ادا کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں اور عام زندگی میں اپنا عمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم اپنی فطرت کو خدا تعالیٰ کے جو ہے نا خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھیں، اور ہمارا ہر عمل ایسا ہو جو شریعت کے مطابق ہو اور عقل کے مطابق ہو، تبھی جو ہے نا اس صبر کو خدا تعالیٰ جو ہے نا برکت دیتا ہے۔ اور پھر آگے یہی فرماتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اور صلات کے ساتھ جو ہے نا مدد مانگتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اجر دیتا ہے، اور ان کو جو ہے نا خدا تعالیٰ پھر یہ توفیق دیتا ہے کہ پھر تم اس پر کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ دراصل اصل بات یہی ہے، ہم اگر اس کو ایسے ہی پڑھ کر نکل گئے اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کی حقیقت کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو ہم ایسے ہی نصیحت کرنے والے ہوں گے، اور لوگوں کو جب ہم نصیحت کرنے جائیں گے تو ہم ان کو صبر اور صلات کے ساتھ جو ہے نا مدد مانگنے کی تقریریں کریں گے، لیکن اگر صبر اور صلات کی اہمیت نہیں ان کو سمجھ آئے گی تو وہ بھی جب اپنے عملی زندگی میں جائیں گے اور شریعت کے خلاف عملوں میں اور عقل کے خلاف عملوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجدوں میں جائیں گے اور نماز پڑھ کے آئیں گے، لیکن ان کو اگر اس میں کامیابی نہیں ملے گی تو وہ پھر وہی خدا تعالیٰ کے اوپر شکایت کرنے لگ جائیں گے کہ ہم نے تو صبر بھی کیا اور نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھی 5 وقتہ، لیکن ہمیں اس پر مدد نہیں ملی، تو اس سے ہمیں جو ہے نا پھر خدا کا مدد مانگنا یا خدا کے اوپر جو ہے نا صبر کرنا یہ کیا بات ہے۔ تو یہ چیز آج کل عام ہو چکی ہے، عام طور پر ظاہری طور پر یہ سارے عمل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کی گہرائی کو کسی نے سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ آخر صبر اور صلات کا مقام کیا ہے، اور صبر اور صلات کو کس طریقے سے انسان استعمال کرے کہ وہ اس کو فتح کی طرف لے جائے۔ اور جو بھی فتح یاب ہیں، جو لوگ بھی آج دنیا میں فتح یاب ہیں، اگر ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، دیکھیے یہ گر دراصل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا یہ گر صرف قرآن مجید نے نہیں بیان فرمایا ہے، حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو کئی مثالوں کے ذریعے سے اور کئی طریقے سے بیان فرمایا ہے، لیکن ہر مذہب کی کتب میں اس چیز کا ذکر ہے کہ صبر اور صلات کا ہر مذہب میں ذکر ہے۔ اور عام طور پر جو دنیا میں اسٹڈی ہوتی ہے، دنیاوی اسٹڈی، دنیاوی پڑھائی، اس میں بھی اسی گر کو استعمال کرتے ہوئے سبجیکٹس بنائے گئے ہیں، اور ان میں جو دنیاوی پڑھائی کرتے ہیں اور ڈگری لینے والے ہیں وہ دراصل یہی سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کسی کام کو کس نیم کے مطابق، کس قانون کے مطابق کرنا ہے، اور اس قانون کے مطابق کرتے ہوئے انتظار کرنا ہے کہ وہ قانون یا اس یوجنا کے مطابق جب ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ آنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کا انتظار کرنا ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے نا کامیابی ملے گی۔ اور ایسا ہی وہ کرتے ہیں۔ جب دنیاوی پڑھائی کرنے والے اس چیز پر عمل درآمد ہیں اور اس چیز کو وہ عمل کرتے ہیں، تو جب مذہب میں خدا تعالیٰ نے اس چیز کو ایک بنیادی طور پر اس گر کو بیان فرمایا ہے، اور ہم اس پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اپنی زندگیوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو اس چیز کو ہمیں بڑی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل صبر اور صلات کس طرح جو ہے نا ہماری زندگی کو بدلنے والا ہے۔ اور اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اور بھی آگے زندگی بھر ہم اس میں پریشانی میں مبتلا رہیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ایک قدرت کے طور پر اس دنیا میں رائج کر دیا ہے، اور یہ اسی کو قدرت کہتے ہیں کہ اگر تم نے صحیح طریقے سے راہ اختیار کرتے ہوئے اور صحیح نیم اور قانون کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو پانے کی کوشش کی تو
قدرت نے اس کو مقدر کر دیا ہے کہ وہ چیز تمہیں ملے گی ہی ملے گی۔ تو یہ بار بار آپ لوگوں کو ایک چیز کی مثال میں سمجھانے کے طور پر بھی دیتا ہوں کہ جیسے کہ جو گڑت ہے، میتھ ہے، میتھ میں اگر کوئی سوال حل کرتے ہیں تو اس سوال کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے حل کرتے ہوئے صحیح جواب جو ہے نا مل جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی میں کامیاب ہونے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اگر اس طریقے سے ہم نہیں چلیں، اس کے برخلاف کوئی عمل کرتے رہیں تو کبھی بھی ہمیں جو ہے نا وہ کامیابی نہیں مل سکتی، وہ جواب نہیں مل سکتا جس جواب کے انتظار میں ہم صبر اور صلات کا جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو اس کو گہرائی سے سمجھیں، اور آگے بھی اس کے بارے میں حضرت مولانا صاحب اور تھوڑا کھل کر اس کے بارے میں اور بیان کس طرح کرتے ہیں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ مصائب میں توجہ الی اللہ کی ضرورت۔ انہا میں ضمیر بعض مفسرین نے استعانت کی طرف کی ہے، یعنی صبر و صلات سے مدد چاہنا عام لوگوں کو دشوار معلوم ہوتا ہے، مگر بعض نے اسے صرف صلات کی طرف لیا ہے، اور میرے نزدیک یہی درست ہے، جیسا کہ سیاق عبارت بتاتا ہے، کیونکہ خدا کے حضور عاجزی اختیار کرنا، مصائب میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایسا یقین کامل رکھتے ہیں کہ اس میں ملاقی ہونے کا بھی انہیں یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہاں استعانت بالصبر والصلاۃ کا حکم دے کر صلات کے ذکر کو جاری رکھا ہے، کیونکہ یہاں نبی کی شناخت یا اس پر ایمان کا ذکر ہے، اور یہ مقصد دعا سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور دوسری دفعہ بیانیہ یہی حکم دے کر صبر کے ذکر کو جاری رکھا ہے، کیونکہ وہاں جنگ کا ذکر ہے اور دشمن کے مقابلے کا، جہاں گو دعا کی بھی ضرورت ہے مگر مقدم استقلال ہے۔ تو وہی چیزیں یہاں پر حضرت مولانا صاحب نے بیان فرمائی ہے، چاہے وہ جنگ کے معاملے میں ہو، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جنگ کے معاملے میں اس جنگ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت کے مطابق اگر جنگ بھی ہو یا شریعت کے مطابق اگر کوئی بھی عمل ہو، اگر اس کو خدا تعالیٰ کے اوپر یقین کا دار و مدار رکھتے ہوئے جب ایک انسان جو ہے نا اس پر عمل کرتے ہوئے، یا جو ہے نا کوئی جماعت اس پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، اگر اس پر جو ہے نا وہ عمل کرتی ہے تو اس پر کامیابی ملنا طے ہے، اور کامیابی کو جو ہے نا خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے ذہنوں میں سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز پر صبر کر رہے ہیں تو اس چیز کی نوعیت ہمیں جو ہے نا سمجھنی ہوگی کہ آخر ہم کس چیز پر صبر کر رہے ہیں۔ کیا اس چیز پر صبر کر رہے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ہم اس چیز پر صبر کر رہے ہیں جو عقل کے مطابق ہے؟ اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق صحیح ہوگا وہ عقل کے مطابق بھی صحیح ہوگا، اور شریعت ایک لحاظ سے مذہبی قانون کا نام ہے، اور عقل کو اگر ہم اس لحاظ سے بولیں کہ یہ دنیاوی قانون جو مختلف ممالک میں قانون بنائے گئے ہیں اپنے رہنے کے لحاظ سے، ان قانون کے مطابق اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو اس کو ہم عقل کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ مضمون بہت وسیع ہے، اگر اس چیز کو ہم سمجھیں تو ہماری زندگیاں جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جینا ہے اور کس طریقے سے کامیابی حاصل کرنا ہے، جس کا ذکر ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہاں بنی اسرائیل کی مثال کے ساتھ جو ہے نا ہمیں بتائی، خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ صبر اور صلات کو قائم رکھتے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس سے جو ہے نا باہر جانا شروع کیا۔ پھر 59 نمبر کی جو تفسیر ہے اس میں مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ یظنون ظن اس چیز کا نام ہے جو نشانات سے حاصل ہو، اور جب یہ مضبوط ہو تو علم کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور جب بہت ہی کمزور ہو تو توہم کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ ظن شک اور یقین دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جب یقین مراد ہو تو ایسا یقین ہوتا ہے جو تدبر سے حاصل ہو، نہ وہ جو دیکھنے سے حاصل ہو،
کیوں کر جو یقین دیکھنے سے حاصل ہو اس پر صرف لفظ علم بولا جاتا ہے۔ یہاں ظن سے مراد یقین ہی ہے اور اس پر مفسرین کا قریباً اتفاق ہے۔ ملاقو لقا کسی چیز کے سامنے آ جانے اور اسے پا لینے دونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن الگ الگ دونوں مضمونوں کے ادا کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ راجعون رجوع لوٹ کر جانے کا نام ہے اس کی طرف جس سے ابتدا ہو یا تقدیر ابتدا خواہ بلحاظ مکان کے ہو یا فعل کے یا قول کے۔ رب کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ یہ ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے اور کافروں کو ملزم کیا ہے کہ وہ لقاء اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات سے معلوم ہوتا ہے کہ محض دنیا کی زندگی کو غرض و غایت سمجھ لینا انکار لقاء اللہ ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر کر کے جو سارا زور دنیا کی زندگی پر صرف صرف کر دیتے ہیں، فرمایا اولئک الذین کفروا وبآیات ربہم ولقائہ، اور ایک جگہ فرمایا انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ الانشقاق۔ پس لقاء اللہ سے مراد اعلیٰ زندگی ہے جو مومنوں کو میسر آتی ہے، اور وہ کامل رنگ لقاء اللہ کا بعد موت یا قیامت میں ہی میسر آئے گا۔ لیکن جو لوگ اسی زندگی میں جنت کو پا لیتے ہیں یعنی نفس مطمئنہ، وہ یہاں بھی خدا کے حضور ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پس لقاء اللہ یا اللہ کو پا لینا اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد انسانی زندگی کا ہے۔ رجوع اللہ الیہ راجعون، موت کے بعد سب انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جانا آیت 28 میں بیان ہو چکا ہے۔ پس اس سے مراد حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر ملاقو ربہم، صبر و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملاقو ربہم کا جو ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں حضرت مولانا صاحب نے جو تفسیر فرمائی ہے وہ بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ پہلی جو صبر و صلات کا ذکر فرمایا اسی کے نتیجے میں اگر انسان جو ہے صبر کرتا ہے تو اسی دنیا میں اس کو ایک فتح اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ فتح اور کامیابی گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے۔ تو یہاں پر کافر اور مومن کا جو ذکر کیا وہ بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ جو لوگ بھی، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی مذہب سے جوڑنے والے قرار دیتے ہوں، اگر انہوں نے شریعت اور عقل کے خلاف کوئی عمل کیا تو گویا کہ انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ عقل اور شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے تو گویا کہ وہ کفر اختیار کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ اگر تم صبر اور صلات سے میری مدد چاہو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور تمہاری مدد کے نتیجے میں تم کامیاب حاصل کر لو گے، اور گویا کہ جب کامیابی حاصل ہوگی تو تمہیں ایسا لگے گا کہ جیسے کہ میں نے خدا سے مل لیا ہوں۔ تو یہاں پر مومن اور کفر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر تمہیں خدا تعالیٰ سے ملنا ہے، اسی زندگی میں بھی ملنا ہے، تو تم صبر اور جو ہے نا صلات کے ذریعے سے مدد مانگو، اور صبر اور صلات کے ذریعے سے اگر تم چلو گے، جو اس کی شرط ہے اس کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور اس کامیابی کے نتیجے میں گویا کہ تم خدا تعالیٰ سے ملنے والے کہلاؤ گے۔ تو یہ جو رکوع نمبر 5 آج مکمل ہوا، اور گویا کہ اس رکوع میں بنی اسرائیل کے ذکر کر کے، بنی اسرائیل کا ذکر کر کے انسانوں کو کس طریقے سے کامیاب ہونا ہے، اور گویا کہ کامیاب ہونے کا مطلب کس طریقے سے اپنے خدا سے ملنا ہے، اپنے پرماتما سے ملنا ہے، اپنے گاڈ سے ملنا ہے، اس چیز کا یہاں پر خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال کے ذریعے سے جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہے نا بات بیان کی ہے۔ اور یہ
عام طور پر کہانی کے لحاظ سے اگر ہم اس کو پڑھ کے گزر جائیں تو ہمیں اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں، کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت انسان کو صحیح رستے پر کس طریقے سے چلنا ہے اس کی جو ہے نا تلقین فرماتی ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے بھی اگر خدا تعالیٰ سے ملاقات، مطلب کہ دو ملاقاتوں کا یہاں پر ذکر ہے، ایک تو دنیا میں بھی ملاقات اور آخرت میں تو ملاقات ہونی ہی ہے، لیکن دنیا میں ملاقات کا رنگ ایسا ہے کہ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چلے جائیں تو کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کامیابی کے نتیجے میں ہم گویا کہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہوں گے۔ اس چیز کا جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت مولانا صاحب نے لغوی لحاظ سے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ایک راستہ دے دیا ہے کہ ہم ان آیات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔